بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں، اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے، اور آپ کے سچے اچھے خوابوں کے حوالے سے بتانے کے لیے کہ خواب کیا کہتے ہیں مجھے جوائن کریں گے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ ناظرین، بڑا خوبصورت واقعہ پڑھا تھا، اس کنٹیکسٹ میں اس خواب کو سنیے گا کہ میرا رب فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کو ان کا رزق پہنچ رہا ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک خواب اس کنٹیکسٹ میں پڑھا تھا کہ وسطی ترکستان کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک جنگ چھڑ گئی، مسلمانوں پر افتاد نازل ہو گئی، تو ایک ایمان والے نے اپنی بیوی بچوں سے اجازت دی اور جہاد میں شریک ہو گئے۔ جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ پاک کے حکم سے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے، نہیں وہ شہید ہو گئے۔ نوجوان بیوی تھی، جب شوہر کی لاش دیکھی، میت دیکھی، تو بے اختیار رونا دھونا شروع کر دیا اور اسی غم کے ہاتھ میں بے ہوش ہو گئی، ان کی آنکھ لگ گئی۔ حالت خواب میں ان کی زوجہ شہید کی دیکھتی ہیں کہ وہ ایک جماعت کے پاس سے گزر رہی ہیں، وہ جماعت ایک سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہے اور سب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے چہرے انتہائی نورانی ہیں۔ اتنے میں ایک آواز آتی ہے، وہ شہید کی آواز تھی جو اپنی زوجہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم یہاں آ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھو، اور اپنے شہید ساتھی دیگر دسترخوان پہ بیٹھے تو ان سے اجازت دی کہ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میری بیوی نے کس سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، میں اس کو بھی کچھ کھلا پلا دوں۔ دیگر شہداء کرام نے اس کی اجازت دے دی۔ بہرحال انہوں نے وہ کھانا کھایا اور برف سے زیادہ وہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، ایک ایسا پھل کھلایا، اور شہید نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اب تمہیں زندگی بھر اللہ پاک کے حکم سے نہ پیاس لگے گی، نہ تمہیں خواہش ہوگی کسی کھانے کے حوالے سے۔ اور ناظرین ایسا ہی ہوا۔ یہ رب کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، وہ شہید ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بتایا گیا آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں صفیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ صفیہ بہن کوئٹہ سے۔ جی میرے دو خواب ہیں۔ میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو خوبصورت گھر ہیں۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہی ہیں؟ دو خوبصورت گھر ہیں، گھر۔ اچھا، دو گھر ہیں۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ابو کا گھر ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں؟ جی وہاں میں بھی کہہ رہی ہوں اور بہت سے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، ابو کے گھر ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر بہت سے خواتین اور مرد بھی ہیں، اور وہاں پر چاول تقسیم ہو رہے ہیں۔ خواتین بہت ساری ہیں وہاں پر، وہاں چاول تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ چاول میرے ابو کے اشارے ثواب کے لیے تقسیم ہو رہے ہیں، تو میں بھی ان سے چاول لے کر ابو کے اشارے کے ثواب کے لیے تقسیم کرتی ہوں۔ آپ بھی تقسیم کرتی ہیں؟ جی میرا دوسرا خواب بھی ہے۔ نہیں، چاول آپ نے بھی تقسیم کیے؟ جی غریبوں میں تقسیم کیا ابو کے اشارے ثواب کے لیے۔ اچھا، ابو کے اصالے ثواب کے لیے، جی ٹھیک ہے۔ میرا دوسرا خواب بھی ہے۔ جی میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میں ایک تقریب میں جاتی ہوں، وہاں پر ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے، تو وہ مجھ سے کہتی ہے کہ آپ کی نا بہت بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ تو میں کہتی ہوں وہ کس واسطے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا واسطہ نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ماریہ بول رہی ہوں ملتان سے۔ ماریہ بہن ملتان سے۔ جی ماریہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ میرا یہ خواب ہے کہ میں رمضان سے پہلے دیکھا کہ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، تو نا ہمیشہ وہ بیمار بھی رہتی ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ ہاں 2-3 دفعہ یہ خواب دیکھا ہے میں نے رمضان سے پہلے۔ اچھا، تو وہ ظاہری ویسے وہ بیمار ہیں؟ جی کبھی سر میں درد ہے، کبھی کچھ ہے، ویسے روز رہتی ہے بیمار، سر میں درد زیادہ ہوتا ہے۔ سر میں درد زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماریہ بہن آپ کا خواب انہوں نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھ رہی ہیں، انشاءاللہ ہم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ سرگودا سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری نند آئی ہوئی ہے اور پھر چھوٹی 2 بیٹیاں آئی ہوئی ہیں میرے گھر پہ۔ بیٹیاں آپ کی ہیں نند کی؟ نہیں میری نند کی۔ نند کی؟ جی میں نے ہاتھ میں بلی اٹھائی ہوتی ہے سفید رنگ کی، اس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفید بلی ہے؟ جی اس کا ہے۔ اچھا، پھر؟
پھر میری نان پوچھتی ہے یہ کس نے تیار کی ہے اتنی خوبصورت بلی؟ میں بولتی ہوں میں نے تیار کی ہے. تو وہ بلی جو ہے نیچے میں چھوڑ دیتی ہوں، آگے دروازے کی طرف جاتی ہے. اس کی بہت لمبی پونچھ ہوتی ہے. اچھا، دم ہوتی ہے. لمبی دم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیوار پہ آگے دروازے کے ساتھ چھپکلی بیٹھی ہوتی ہے دیوار پہ. وہ بلی اسے سونگتی ہے، دیکھتی کیا ہے. بیٹھی ہے؟ کیا بیٹھی ہے بلی؟ کیا سونگتی ہے؟ چھپکلی بیٹھی ہے دیوار پہ. بلی اس کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے. بلی جب واپس آتی ہے تو وہ لوٹ پوٹ ہونے لگتی ہے، چکرانے لگتی ہے. بلی چکرانے لگتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی بیمار تو نہیں ہے آپ کے گھر میں؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے. پروگرام دیکھ رہے انشاءاللہ بتائیں گے موسیٰ کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرد بات کر رہی ہوں، بلوچ آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر سے. جی اپنا جی میرا خواب جی میرا خواب یہ ہے کہ آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. خواب بیان کیجیے. اچھا، میں اور میرے 3 بھائی ہوتے ہیں، تو ہم اتنے مشکل راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں نا کہ بہت مشکل راستہ آتا ہے. تو جو میرا سب سے چھوٹا بھائی ہوتا ہے، میں نے اس کو اٹھایا. وہ جب ہمارے درمیان میں ہوتا ہے تو وہ گرتا ہے، تو میں اسے اٹھا کے نا گلے سے لگاتی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ اگر اس راستے سے یہ نیچے چلا جاتا نا تو یہ تو نہ بچتا، تو ہم کیا کرتے. تو جب آگے چلتے ہیں نا تو ایک چھوٹا سا نالا آتا ہے. تو نالے سے گزرتے ہیں نا تو میں اور میرا چھوٹا بھائی جو اس کو میں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو ہم دونوں منہ کے بل گرتے ہیں، تو واپس جلدی اٹھ جاتے ہیں. تو جب نیچے سے اوپر راستہ طے کرتے ہیں نا تو سامنے ایک خانقاہ نظر آتی ہے. تو وہاں جھنڈے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ہم اس کے پاس پہنچتے ہیں نا تو کچھ آدمی آتے جاتے ہیں، ادھر ادھر آ رہے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان میں ایک ہماری جان پہچان والا ایک آدمی ہوتا ہے. تو وہ میرے بھائی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنی بہن کی جس فیملی میں نا رشتہ دیا ہوا ہے، جس کی اس بہن کی جس فیملی میں آپ نے منگنی دی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ بہت یعنی اچھے لوگ نہیں ہیں. تو آپ کا رشتہ ہوا ہے کہیں؟ جی ہاں ہوا ہے. شادی ہو گئی ہے؟ نہیں ابھی شادی اگلے ماہ میں ہوگی. چل ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فرحت بہن. انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ. موسیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتداءً جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. جی میں انٹرو سن رہا تھا آپ کا. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. جو آپ نے شہیدوں کے بارے میں ایک خواب کا ذکر کیا کہ اس شہید کی بیوہ نے یہ خواب دیکھا کہ وہ یعنی کچھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ کبھی تمہیں بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی، اور اس کے بعد پھر واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہی ہوا. اچھا ایک بات یاد رہے کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. چوتھے پارے میں ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے حضور رزق بھی دیا جاتا ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب شہید زندہ ہوتے ہیں تو ان کی وراثت کیوں تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیوہ سے شادی کرنا کیوں جائز ہے. تو یاد رہے کہ یہ جو زندگی ہے تو یہاں پر دنیا کی زندگی مراد نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق انہیں زندگی عطا فرماتا ہے، لیکن بظاہر جو وراثت کے احکام ہیں، انتقال ہونے کے، موت کے احکامات ہیں، وہ سب نافذ ہوں گے، اور ان کی بیوہ ظاہر ہے کہ عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح بھی کر سکتی ہیں. یعنی دنیاوی طور پر جو انتقال کے مسائل ہیں وہ ان پر لاگو ہوں گے، احکامات لاگو ہو جائیں گے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ قرآن جب کہہ رہا ہے نا اور احادیث کریمہ، تو بس اس میں پھر بات کی گنجائش نہیں رہتی. بالکل صحیح بات. جی اچھا یہاں خاص طور پر میں آپ کی بات کو لنک کروں گا شہدائے احد سے. یہ دن بھی آ رہا ہے 15 شوال کے حوالے سے، اور خاص طور پر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مصعب بن عمیر، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی شہداء ہیں، ان تمام نے یاد رکھیں کہ بڑی جانفشانی سے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشکار بھائی ان سے اتنی محبت فرماتے تھے
اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ان کی شہادت پر آقا علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے ہیں، اور پھر محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر بدھ کے دن آپ تشریف لاتے اور یہاں پر حاضری دیتے، یعنی حاضری کا شرف انہیں عطا فرماتے۔ آج بھی وہ راستہ موجود ہے، یعنی جو مسجد نبوی سے ہم نکلتے ہیں اور جس عام راستے سے ٹیکسی کے ذریعے، کار کے ذریعے ہم شہدائے احد پہنچتے، یہ راستہ نہیں، اس سے ایک پچھلا راستہ ہے، اور وہاں پر ایک مسجد استراحہ بھی راستے میں بنی ہوئی ہے۔ استراحت کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا، تو وہاں پر آقا علیہ السلام آرام فرماتے، پھر آگے بڑھتے، تو بدھ کے دن یہاں تشریف لاتے۔ اور شہدائے احد کے بارے میں ہے کہ جو یہاں پر آ کر سلام پیش کرتا ہے، یہ باقاعدہ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ نہ صرف جواب دیتے ہیں بلکہ ان پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر میڈیا پر بھی یہ بات آ چکی ہے کہ کئی ایسے شہداء جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو اس کے کئی عرصے کے بعد، بعض اوقات صدیوں بعد، جب ان کی مزار کشائی کی گئی تو وہ اس طرح تھے جیسا کہ ابھی ان کو ابھی دفن کیا ہے، اور یہاں تک کہ کوئی اگر خون بہنے کے عالم میں شہید ہوا ہے تو اس کا خون بھی ویسے ہی بہ رہا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا جی لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں لاہور سے یاسین۔ جی اپنا خواب بیان کیجئے۔ مفتی صاحب کو میرا السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب سن رہے ہیں، خواب بیان کیجئے۔ جی جی، میں نے خواب دیکھا کہ میں ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ہیں؟ کس کے ساتھ؟ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہوں، تو جیسے پھاٹک آ جاتا ہے، ٹرین کا پھاٹک، پھاٹک جی جی تو پھاٹک آ جاتے ہیں، ہم لوگ وہاں پہ رک جاتے ہیں بائک پہ۔ ٹھیک، میں ایک سائڈ سے دیکھتی ہوں تو میری بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، صحیح۔ تو جب میں اس طرف دیکھتی ہوں تو میرے ہسبینڈ غائب ہو جاتے ہیں، اچھا جب میں پلٹ کے دیکھتی ہوں تو میری بیٹی غائب ہو جاتی ہے۔ تو بچے اس کے دو ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی، میں ان کو ساتھ لے کے اور میں ان کو چلتی ہوں نا، تو وہ ایک غار میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں بچوں سمیت۔ وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ کتوں کا نا ایک گول ہے، بڑا سا کتا، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کتے ہیں، ہم لوگ نا ان کو کراس کر کے آگے گزر جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر اور اسی طرح ایک وال ملتے کافی کتوں کا، تو یعنی کہ ہمیں وہ کہتے کچھ نہیں ہے، ہم کراس کرتے، میں اپنے نواسی کو لے کے کراس کر کے گزرتی جاتی ہوں۔ صحیح۔ تو ہسبینڈ سیکنڈ ہے، اور سیکنڈ یہ کہ نا ہوا بھی کچھ ایسا کہ ابھی آپ نے کہا ہسبینڈ آپ کے موجود ہیں؟ سیکنڈ ہے۔ اچھا سیکنڈ ہسبینڈ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ نا پھر ہوا بھی ہے بھی کچھ ایسا کہ بیٹی نا فرقے سے باہر ہے۔ کس سے باہر ہے؟ یعنی کہ وہ اہل تشیع میں چلی گئی ہے۔ اچھا الگ فرقے میں چلی گئی ہے بیٹی آپ کی، اہل تشیع میں چلی۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح۔ تو یہ جو بیٹی ہے آپ کی پہلے شوہر سے تھی؟ ہاں پچھلے میں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں کاریہ سے بات کر رہی ہوں، نسرین بات کر رہی ہوں۔ میں نے 2 خواب دیکھے ہیں، میں نے دیکھا ہے میرا بچہ مر جاتا ہے، بیمار ہے، معذور ہے، ایک بچہ ٹھیک ہے، تو اس کے منہ سے خون آ رہا ہے۔ نہیں پہلے یہ بتائیں، جو آپ نے بتایا آپ کا بچہ حقیقت میں معذور ہے؟ ہاں جی حقیقت میں معذور ہے، بڑے بخار کی وجہ سے معذور ہوا ہے، اور چھوٹی کو بھی بخار رہتا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ اچھا تو وہ آپ نے خواب میں دیکھا اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ چلیں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، آپ میری بہن پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، پہلے یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے، میں رضیہ نام ہے میرا۔ رضیہ بہن لاہور سے بات کر رہی ہے۔ میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے شروع سے۔ میرے میاں نے دیکھا خواب کہ میں باہر سے گیا ہوں تو ادھر سے کوئی حلوہ پوری ہے کچھ پلایا ہوں، میں یہ نہیں پتا کہ میری امی کون ہے، اس کو میں نے دے دیا بس۔ اور پیچھے ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ کوئی برتن ٹوٹے پر جیسے ایک بکس سے بچا تھا، اور میری مما کہہ رہی ہے، میرے میاں کہہ رہے ہیں مجھے دے دوں۔ مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ایک منٹ میری بہن، پہلا خواب یہ تھا کہ آپ کے شوہر نے دیکھا کہ ان کو خواب میں کسی حلوہ پوری دیا ہے، نہیں انہوں نے آ کر دی ہے۔ آپ نے دیا کسی نے دیا ہے؟
جی ہاں یہ تو گھر سے نا میں لے آیا ہوں اور یہ پتہ نہیں کہ میری مما کون ہے، میں ان کو دے دیا۔ چلے ٹھیک ہے رضیہ بہن، آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ میرے خیال ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا جی۔ آپ جو بھی میری بہن یا بھائی ٹیلی فون پر موجود ہیں، آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ٹیلی فون کا والیوم بند کر دیا کریں۔ جیسے میں آپ کو سلام کروں اٹ مینس کا پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، ٹی وی والیوم بند کر دیں تاکہ ہم آپ سے صحیح طرح سے بات کر سکیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی میں دانیال بات کر رہا ہوں، دانیال بات کر رہے ہیں جی۔ دانیال آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کریں۔ جی میں کل 2 خواب تھے، ایک سے بتانا بھول گیا تھا وہ خواب سے میں۔ ہاں جی بولے۔ جی وہ دوسرا خواب یہ تھا کہ جو میری دادی جان ہے نا، دادی جان اصل میں یہ ذرا اونچی آواز میں بات کریں۔ دانیال ذرا اونچی آواز میں بات کریں، اس وقت پوری دنیا میں آپ کو سنا جا رہا ہے۔ آپ کی دادی جان کو اپنے خواب میں دیکھا، پھر کیا ہوا؟ دادی جان نے خواب دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ دادی جان نے خواب دیکھا، کیا دیکھا انہوں نے؟ انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا مرغا ہے، مرغا ہے سفید، سفید رنگ کا مرغا ہے۔ ہاں انہوں نے اس مرغے کو پتہ نہیں ہاتھ ہو گیا کہ کیا کہ مطلب چھوٹا سا مطلب پتھر سا جو ہوتا ہے نا چھوٹا سا، انہوں نے مارا، فوراً مر گیا۔ مر گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں ایک دوسرا خواب بھی ہے، کیا؟ میں نے دیکھا ہے کافی عرصہ پہلے کے 2 4 سال 5 سال پہلے کا ہے، اور دیکھا یہ ہے میں نے کہ میں ایک ویران جگہ ہوتا ہوں نا، پہاڑی کے اوپر، پہاڑی کے اوپر ہوتا ہوں، پہاڑی سے نیچے ایک دم گرتا ہوں تو آگے کچھ 2 3 مکان آتے ہیں، تو ویران ان مکان میں کوئی رہتا نہیں ہے۔ جیسے اندر میں جاتا ہوں تو پتہ نہیں ہڈیاں اور یہ مطلب گوشت اور یہ چیزیں ہوتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، اسی وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے دانیال بیٹا، اپنا خیال رکھیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی پہلے اپنا ٹیلی کا والیوم بند کر دیجیے پلیز، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے جی۔ بند کر دوں؟ جی بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ اب بتائیے کون بات کریں، کہاں سے؟ چکوال سے۔ چکوال سے جی، میری بہن چکوال سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ خواب یہ ہے کہ صبح کے ٹائم خواب دیکھا تھا کہ تیز طوفان ہمارے گھر میں جو بجلی گر جائے، اس کی وجہ سے صبح ہو گئی تو میری ماں بیمار ہو گئی، آج تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نے خواب میں بجلی گرتے دیکھا، اس کے بعد سے آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور اب تک بیمار ہے؟ اب تک بیمار ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ہم سب دعا کر رہے ہیں، آپ ان کا خیال کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں اور ہمیں آپ کی آواز سمجھ میں، دوبارہ پروگرام میں شامل ہوں، ہم آپ کو شامل کریں گے اور ناظرین آپ سب سے ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین شامل کریں گے کالر کو جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کراچی سے جی۔ وعلیکم السلام، جینا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میری بہن کراچی سے، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے 15 شعبان موسم کی عبادت کی رات میں عبادت کر کے سوئی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس میری جوتیاں ہیں، سینڈل ہے، اور اس میں سے میں مٹی نکل رہی ہے، میں چپل پہن رہی ہوں تو اس میں سے مٹی جھڑ رہی ہے، مٹی جو ہے وہ بھربھوری سی ہے، تازہ مٹی بھربھوری سی، وہ میں جھاڑتی جا رہی ہوں، وہ نکلتی جا رہی ہے، پہلے ایک میں سے پھر دوسری میں سے۔ اور ایک یہ خواب ہے، اور 1 2 دن پہلے میں نے دیکھا کہ میں زمین کھود رہی ہوں، اس میں سے آلو نکل رہے ہیں، بہت سارے آلو ہیں جڑوں کے ساتھ، تو جیسے جیسے میں آلو نکالوں تو مجھے اسی مٹی میں سے تھیلا ملتا ہے جس میں میرے بچوں کے کپڑے ہیں، اور جیسے کسی نے وہ بچوں کے کپڑے میں کسی نے وہاں دبا دیے ہیں، کیا ہے اس میں میرے بچوں کے کپڑے ہیں، 2 تھیلے ہیں سبز رنگ کے، اس میں میرے بچوں کے کپڑے ہیں، تو پلیز مجھے اس کے تعبیر بتا دیں۔ اچھا یہ بتائیں کچھ پریشان ہیں آپ ویسے؟ مطلب مسئلے مسائل بہت چل رہے ہیں، روزی کے بھی چل رہے ہیں، اس کے اچھا یہ بتائیں کہ ہسبینڈ کے ساتھ معاملات صحیح ہیں آپ کے؟ میری بہن میرے ہسبینڈ جی مختلف پوچھ رہے ہیں آپ کے شوہر کے تعلقات آپ کے درمیان صحیح ہیں دونوں کے؟ بالکل اچھے ہیں، لیکن جب یہ پیسوں کا ایشو ہو رہا ہے بہت زیادہ، 2 سال سے مطلب میں کرائے کے گھر میں آ گئی ہوں، گھر بھی کا پیسے چھن گئے، لاس، مجھے بہت لاس۔ ٹھیک ہے بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کثیر رزق عطا فرمائے، حلال پاک طیب۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی عائشہ بات کر رہی ہوں، اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے ہماری بہن عائشہ بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔
جی خواب میں نے یہ بس پوچھنا تھا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں یہاں مطلب اس دنیا سے، تو ان کو اگر میں خواب میں دیکھتی ہوں تو وہ مطلب ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، تو اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے یا وہ ہماری اپنی ایک سوچ ہوتی ہے؟ یہ بتائیے، خواب میں خاموش رہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا خوشی والی خوش ہیں، ایک دکھی نظر آتے ہیں، کیسے نظر آتے ہیں آپ کو؟ مطلب خوش بھی ہو تو خاموش ہیں اور دکھی بھی ہو تو بھی خاموش ہو۔ اچھا، آپ ان کو اصالہ ثواب کرتی ہیں؟ جو آپ کو نظر آتے ہیں خواب میں، آپ ان کے لیے اصال کرتی ہیں ریگولر؟ جی جی بالکل۔ چلیں ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ اور ناظرین چلتے ہیں، چند خواب دکھاتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، ہمیں ویڈیو کے ذریعے موصول ہوئے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم مفتی صاحب، میں سعودی عرب دمام سے بول رہا ہوں۔ میرا وائف نے خواب دیکھا ہے کہ میرا کسی دوسرے گھر پہ شادی ہوا ہے اور وہاں کی 3-4 عورتیں ہیں، میں رو رہی ہوں، میں نہیں میرا 3-4 بچے ہیں، میرا اچھا شوہر ہے، میں ادھر نہیں رہوں گی۔ وہ بتا نہیں تم ادھر رہوں گی تو ادھر رات گزاریں گے۔ میں بہت رو رہی ہوں، اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں 5 وقت کا نماز پڑھتا ہوں، میرا بھائی بھی 5 وقت کا نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے۔ السلام علیکم سر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ اور میرے والد نا حقیقت میں جو فوت ہو چکے ہیں، اور میری امی میرے خواب میں آتی ہیں۔ میں نا اپنے ماموں کو 40ویں کا کہنے گئی ہوں اپنے ابو کے، اور میں نے اپنی والدہ کو کہا ہے کہ میری جوتی گم ہو گئی ہے۔ میری والدہ مجھے کہتی ہے کہ تم گھر چلی جاؤ، میں تمہارے لیے نئی جوتی لے آؤں گی۔ اور جو میرے ابو ہیں نا، وہ میری بیٹی کے خواب میں آئے ہیں اور وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری امی کے لیے نا کھجورے لینے جا رہا ہوں۔ اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ السلام علیکم، اور میں نے خواب کا تعبیر بتانا تھا آپ کو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور انگور کھا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں انگور توڑ بھی رہی ہوں، کھا بھی رہی ہوں۔ نیچے میں نے گندم کا بیج ڈال رہی ہے، سارے چیزیں کھدا ہوا ہے نیچے، اور اوپر انگور لگا ہوا ہے، انگور ساتھ ساتھ میں کھا رہی ہوں، نیچے بیج وغیرہ ڈال رہی ہوں گندم کا۔ بہت مہربانی مجھے یہ خواب کا تعبیر بتانا۔ اور دوسری خواب میرا ہے، میرا ابو فوت ہوئی ہے، 10-12 سال ہوئی ہے۔ میرا ابو میرے 2 جوان بچیوں کو علیحدہ شاپر میں ڈال کے کپڑے دے رہی ہے۔ برائے مہربانی مجھے اس کے خواب بتانا تعبیر۔ میرا نام مریم نذیر ہے، اور زیادہ تر مجھے اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ جیسے بلڈنگز بن رہی ہیں اور میں درمیان میں ہوں ان کے، اور یا راستے ہیں اور ان کے درمیان میں ہوں، اور میں کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں۔ بس اس کے اندر نا الجھاؤ بہت ہوتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے چند سلیکٹڈ خواب جو ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوئے تھے، اور اب آڈیو کالز کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ چلتے مصطفیٰ کی طرف پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ اچھا، بہن نے لاہور سے یہ پوچھا کہ ہسبینڈ کے ساتھ خواب میں جا رہی ہیں، پھاٹک آتا ہے تو وہاں یہ بائک پر ہوتے ہیں، رک جاتی ہیں۔ اچھا، دیکھتی ہیں کہ سامنے بیٹی ہیں بچوں کے ساتھ، ان کی نواسا نواسی بھی ہیں۔ اچھا، بیٹی کی طرف دیکھتی ہیں تو ہسبینڈ غائب ہوتے ہیں، اور ہسبینڈ کی طرف دیکھتی ہیں تو بیٹی غائب ہوتی ہے۔ اور پھر ایک غار میں جاتی ہیں نواسے نواسی کو لے کر، پھر وہاں کتے ہوتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر وہاں بھی جو ہے وہ کتے وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں کہتے۔ دیکھیں، یہ خواب بڑا واضح ہے، اور خاص طور پر یہاں پر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب بیٹی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین معاملات کو صحیح فرمائے۔ خاص طور پر اگر ہسبینڈ کی طرف آپ جاتی ہیں اور ان کی بات مکمل مانتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو منع کرتے ہوں گے کہ بیٹی سے نہ ملیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر بیٹی کی طرف جاتی ہے تو ہسبینڈ جاتے ہیں، تو یہ آپ کو فیصلہ خود کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے وہ کتے وغیرہ ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کہہ رہے، تو ظاہر ہے کہ دشمن موجود ہیں۔ جس حوالے سے آپ نے بتایا بھی، دشمن موجود ہیں، ساری چیزیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بس اتنا ضرور ہے کہ بچے جہاں پرورش پاتے ہیں پھر وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا سا ان معاملات میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ پھر اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا ہوں، بس میں نے جو اشارتاً بتانا تھا وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ بہن نے کھالیاں سے یہ پوچھا
کہ حقیقت میں ان کا ایک بیٹا معذور بھی ہے، اسے بخار زیادہ ہوا تھا، معذور ہوا تھا، خواب میں دیکھا کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو میں جو ہے وہ یعنی ظاہری طور پر یعنی یوں سمجھ لیں کہ صاف طور پر اس کی تعبیر عرض نہیں کروں گا، اتنا کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ زیادہ بیمار ہے اور زیادہ مطلب وہ ہے تو آپ اس کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اور ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معذوری سے نکالے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کے ماتحت ہے، وہ کن فرمائے فیکون ہو جائے۔ اتنا عرض کروں گا کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ فلق اور ناس پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ اس پر دم کریں، دم کے اب پانی دن میں 1 مرتبہ پلائیں، صدقہ وغیرہ بھی دیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ایک نارملی ہے، ٹھیک ہے معذوری ہے، بیماری بھی نارملی ہے، تو پھر آپ جو ان کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں، اس وجہ سے آپ نے یہ خواب دیکھا، پھر اس صورت میں اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ ایک بہن نے کہا، رضیہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ باہر سے حلوہ پوری لائے ہیں، ان کی والدہ یا کسی کو دی ہے، اور اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی، تو یہ ایک اچھی تعبیر ہے کہ مثال کے طور پر بعض جس طرح ہوتے ہیں نا، ہسبینڈ ہوتے ہیں، شوہر ہے، آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے شوہر بنایا، ہم سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں، تو کہیں پر بھی ہوں تو گھر میں جو ضروریات ہوتی ہیں تو وہ کالز ہمیں ہی آتی ہیں کہ بھئی یہ لے آنا، وہ لے آنا، آپ کہیں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے، میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، بچے چھوٹے تو وہی آٹا ختم لے کے آٹا ختم ہو گیا اور دودھ ختم ہو گیا ہے، آتے ہوئے ناشتہ لے آنا، تو ساری بات سننی پڑتی ہے اور لانا بھی پڑتا ہے، ظاہر ہے۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، رسپانسیبل ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صرف مطلب یہ کہ آپ کا خیال نہیں کرتے، بلکہ آپ کی والدہ محترمہ کا بھی، جو آپ کے گھر والے ان کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چپکلش ہو جائے نا، خدا نہ خواستہ، تو جو بیوی ہوتی ہے وہ ہسبینڈ کے ماں باپ کو نہیں چھوڑتے اور ہسبینڈ اس کے ماں باپ کو، تو یہ بات سمجھ لیں کہ یعنی شوہر جو ہے نا، اس کے جو یعنی ساس و سسر ہے وہ اس کے والدین کی مثل ہے، اور بیوی ہے جو اس کے ساس سسر ہے والدین کی مثل ہے، تو ادب و احترام برابر کا ہونا چاہیے، یعنی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ شوہر کی طرف سے کچھ پریشان ہیں کہ خیال نہیں رکھتے، تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ تھوڑا سا کوشش کریں، کوئی نرمی سے کام لیں، تو انشاءاللہ وہ رسپانسیبل یعنی ذمہ دار ہو جائیں گے، اپنی ذمہ داریاں وہ نبھائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دانیال نے پوچھا، بہرحال اس دانیال نے اس کو شاباش ہے کہ کل سے یہ لگا ہوا تھا، اسے بالآخر بیان کر کے چھوڑا۔ دادی جان نے دیکھا ان کی کہ ایک سفید مرغہ ہے، ہاتھ لگایا یا پتھر مارا تو وہ مر گیا۔ یہاں پر یعنی کوئی قریب میں کوئی ایسا ہے کہ جو یعنی دیکھیں مرغہ جو نا عام طور پر چونچ مارتا ہے، اچھا صرف سفید مرغے کو دیکھا جائے تو اس کی تعبیر اور ہوتی ہے، وہ اچھی ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ مطلب کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو باتوں کے ذریعے یا کسی ذریعے بھی یعنی نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ اب وہ بے بسی کی طرف ہے، اب کچھ نہیں کر پائے گا انشاءاللہ۔ پھر ایک بتاتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے، اب ظاہر ہے کہ ان کی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کی عمر 15 سال ہے، انہوں نے بتایا تھا، تو اب انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تو اس وقت یہ حالت نابالغی میں ہوں گے، بالغ نہیں ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، تو ویران جگہ پہاڑی کے اوپر ہوتے ہیں تو ایک دم وہاں سے گرتے تو ویران مکان میں گرتے ہیں، تو بہرحال بچے ہوتے ہیں نا، تو جب نابالغی کے عالم میں بہت چھوٹے ہوں، سالہ میں خواب دیکھا جائے تو بس اوقات اس کی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن این یہ ممکن ہے، اب ظاہر ہے کہ پہلے کا معاملہ ہے نا، تو این یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کا دیکھا ہوا خواب ان کے والدین پر منطبق ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے والدین کسی معاملے میں پریشان ہوں، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہو، تو بہرحال اللہ رب العالمین جو بھی پریشانی ہو دور فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے چکوال سے بہن نے پوچھا، صبح کے وقت انہوں نے دیکھا کہ تیز طوفان، بجلی گر گئی، اور اس کے بعد حقیقت میں ان کی والدہ بیمار ہو گئی، اب تک ٹھیک نہ ہوئی۔ دیکھیں تیز طوفان جب بندہ کسی پریشانی میں آتا ہے نا، مثال کے طور پر کبھی اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، تو ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے، اچانک ہو جائے اور آپ کو ہاسپٹل لے جانا پڑے، تو اس کے بعد وہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں، یار ایک آندھی تھی، طوفان تھا جو گزر گیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یار بڑی مشکل تھی، تو اللہ رب العالمین سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ آندھی کا آنا یعنی طوفان کا آنا اور بجلی کا گرنا، تو ظاہر ہے کہ اس کی تعبیر ظہور پذیر ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے،
ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی والدہ محترمہ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ سب کی ماؤں کا، سب کے والدین کا سایہ تا دیر صحت عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ میں نے جو بھی وظیفہ عرض کیا تھا فاتحہ والا، سورہ فلق اور ناس والا، تو وہ آپ بھی اپنی والدہ کو دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، اور علاج بھی کرواتے رہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک خواب صفیہ بہن نے پوچھا کہ 2 خوبصورت گھر ہیں، اور گویا کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ ابو کا ہے، ان کے والد اور وہ مرحوم ہیں، چاول تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ بھی تقسیم کرتی ہیں۔ ان کے چونکہ انہوں نے 2 خوبصورت گھر دیکھے، اس کا مطلب یہ کہ ان کے والد مرحوم جو ہے وہاں پر الحمدللہ اچھے حال میں ہیں، اور وہاں پر بھی گھروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ میں میڈیا پر دیکھ رہا تھا۔ بعض اوقات بڑے عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جنت میں بیوٹی پارلر ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسے گھر۔ دیکھیں جنت کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ اچھا وہاں پر تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے نا، آپ جو چاہیں گے آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کے خادمین ہوں گے۔ تو وہاں پر جو خواتین ہیں تو ان کے لیے بھی الحمدللہ عیش و آرام ہے، اور جو جنتی مرد ہوں گے ان کے لیے بھی عیش و آرام ہے۔ تو وہاں یہ تھوڑی ہے کہ یہاں پر اگر کسی کو جانا ہوتا ہے کہیں پر تو جی اگر ڈرائیور بھی ہے تو اس کو کال کرے، وہ آئے، جتنی دیر میں وہ آئے پھر کال کر رہے ہیں، یعنی یہ خواری تو ہوتی ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر کہیں جانا ہے، ڈرائیور نہیں تو آپ کو گاڑی میں جانا ہے، کوشش کر کے جانا ہے، اچھا وہ بھی نہیں تو ٹیکسی منگوانی ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں جو چاہیں گے، جو سوچیں گے، اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ تو جنت کی نعمتوں پر جنت کی نعمتوں کو، جنت کو یہاں کے معاملات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اس کے بعد کہتی ہے بوڑھی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خاص نسبت ہے، آپ کوئی ایسا کام کر رہی ہے، درود پاک، کوئی ایسا کام کر رہی ہیں کہ جو آپ کا مقبول بارگاہ ہے، تو بہرحال جو آپ کی تمنا ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ ہر امتی پر میرے سرکار علیہ السلام کی اللہ کی عطا سے نظر کرم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی استغاثہ پیش کرتا ہے تو وہ نہ سنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو ہمارے دکھوں کا مداوا ہے، وہی تو ہے کہ جو اللہ کی عطا سے ہمارے دردوں کو، ہمارے غموں کو، ہمارے احزان کو دور فرمانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ رمضان سے پہلے خواب میں دیکھا کہ والدہ بیمار ہے، پھر حقیقت میں بیمار ہو گئی ہیں، تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا خواب ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی والدہ محترمہ کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہونے والا ہوتا ہے نا، تو خواب میں ان کا مستقبل فیوچر بتا دیا جاتا ہے، تو یہ خواب ظاہر ہو چکا ہے، اور آپ بھی وہی عمل کریں جو میں نے بتایا، سن لیجیے گا تو اس پر عمل کیجیے گا انشاءاللہ، اور علاج بھی کرواتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ بہن نے کہا کہ چھوٹی نند ہے اور بیٹیوں کے ساتھ آتی ہیں، چھوٹی بلی ہے، پھر دیوار پر چپکلی ہوتی ہے، اس بلی سونگتی ہے، اچھا بلی کی دم کافی لمبی ہوتی ہے، بلی سونگتی ہے اور پھر بلی بے ہوش ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے، چکرا جاتی ہے۔ تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں بندہ، اب میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں، فلاں بندہ میرا مخالف ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اور اگر ایک نارملی زندگی ہے تو پھر بہرحال اپنے معاملات میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ ایک فرحت بیوی نے آزاد کشمیر سے پوچھا تھا کہ 3 بھائی ہیں، یہ تینوں بھائیوں کے ساتھ جا رہی ہے، راستہ مشکل ہے، چھوٹا بھائی درمیان میں ہے، وہ گر جاتا ہے، یہ اٹھاتی ہیں، گلے لگاتی ہیں اس کو، پھر یہ جب جا رہی تھی چھوٹا سا ایک ڈالا آتا ہے، یہ چھوٹے بھائی کے ساتھ منہ کے بل گر جاتی ہیں۔ ایک راستے میں خانقاہ آتی ہے، جھنڈے وغیرہ لگے ہیں وہاں، لوگ آ جا رہے ہیں وہاں سے، ان میں سے ایک صاحب ان کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس خاندان میں تمہارا رشتہ ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ میں عرض کر دوں کہ آپس کے مطلب یہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو سر پر کوئی ہے نہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بانٹتے ہیں، اس خواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کوئی بھی فیصلہ ہونا تو آپس میں مشاورت کے ساتھ سوچ سمجھ کر کریں کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی، اور اگر ایسا بھی ہے کہ مطلب تشویش ہے پھر بھی خواب کی تعبیر نہیں بنتی۔ لیکن اگر کوئی ایسی تشویش نہیں ہے تو پھر بہرحال اثر نو اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے، اس رشتے کے معاملے کو،
تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کے سامنے آ جائے. بہرحال ایک چیز ہو چکی تو ہم اس پر زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے, بس اس پر احتیاط کریں اور دیکھ لیں ذرا معاملے کو. اچھا, ایک یہ ہے کہ زمین کھودتی ہیں, آلو نکلتا ہے, اس میں سے تھیلا نکلتا ہے جس میں بچوں کے کپڑے ہیں. یہ اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ کچھ معاملات ہیں. تو فجر اور عصر کے بعد 11 مرتبہ فلق اور 11 مرتبہ ناس, اور فلق اور ناس سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں, اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے بچوں پر تمام گھر کا تصور کرتے ہوئے دم کریں, دم کے بعد پانی پئیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں, انشاءاللہ خیر ہوگی. اس سینڈل میں سے مٹی نکلتی ہے, کچھ پریشانی ہے, اللہ رب العالمین دور فرمائے. جو لوگ مرحومین کو خواب میں دیکھتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قریبی مرحومین میں سے کوئی ہو اور وہ خواب میں اس طرح خاموش ہو, تو اس کا کوئی نیک عمل ہے جو آپ نے کنٹینیو نہیں رکھا, تو اس پر ذرا سا غور کر لیجیے. ویڈیو میں خیال جی انشاءاللہ اگلے ہفتے جواب دیں گے انشاءاللہ. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو ویو کیا, اس آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے تعبیر بتائی لوگوں کو, ٹیچنگ کی کہ خواب ان کے کیا کہتے ہیں. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. زندگی بخیر, اگلے ہفتے اس پروگرام کو سجا کر سوا کر انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا, ہم سب کو دعا میں رکھیے. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.